بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے اندر جہاں عبادات اور بندگی کی خصوصی اہمیت ہے کہ آدمی کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کرنا ہے، بدنی عبادت اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دن میں 5 نمازیں اس کے اوپر فرض کی گئی، رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ وہیں پر اللہ رب العزت نے اور 2 ایسی عبادتوں کو رکھا ہے کہ جس سے خود اپنا فائدہ ہونے کے علاوہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا حکم ملتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اور ایسے ہی صدقے فطر کا حکم، یہ 2 واجب صدقات اور واجب احکامات ہیں جو ضروری کے درجے میں ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کر کے خود بھی ثواب حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو فائدہ بھی دلاتا ہے۔ اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت قرآن مجید اور احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حسن سلوک ہے، غرباء کی امداد ہے، لوگوں کے لیے محتاجگی کو دور کرنا ہے، ان کے حالات کا لحاظ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اور شریعت نے جہاں بدنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر مالی عبادت کا بھی حکم ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے آدمی جس کو اس کا مالک بناتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنی زکوٰۃ نکالی اور کسی ایک غریب کے حوالے کر دیا تو اس غریب کا فائدہ ہو گیا، وہ اپنی ضروریات کو مکمل کر لیا، کسی کو کسی اور کام کے لیے دیا اور اس کا فائدہ ہو گیا، تو ادھر زکوٰۃ ادا بھی ہو گئی، عبادت بن گئی اور ادھر آدمی کا بھی فائدہ ہو گیا۔ عبادت کا ایک طریقہ تو مال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کو رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور بھی طریقہ رکھا ہے مالی طور پر کسی کی مدد کرنے کا۔ وہ اس طور پر کہ آدمی اپنی چیز کو وقف کر دے، مسلمانوں کے کسی کام کے اندر، مسلمانوں کے کسی مسجد ہو یا مدرسہ ہو
یا پھر کوئی اور مسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کام کے لیے وقف کر دے، یہ بھی عبادت قرار دی گئی۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا ثواب اس کو اس دنیا میں رہنے تک بھی ملتا رہتا ہے، اور اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ و صدقات تو جب تک دیا ثواب مل گیا، لیکن وقف کرنا اللہ کے نام پر اور اسلام اور دین کے خدمت کے لیے کچھ اپنے مال کو، اپنی پراپرٹیز کو، اپنی چیزوں کو وقف کر دینا، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت شریعت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام چیزوں کا عمل ختم ہو جائے گا آدمی کے اس دنیا سے چلے جانے پر، آدمی کے مر جانے پر اس کے تمام اعمال کا ثواب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار آدمی کے اس دنیا میں رہنے تک ہے، اس کے بعد اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو یہ سب ختم ہو جائے گا، عبادتوں کا ثواب سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، جس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے، ایسا ثواب کہ جو چلتا رہے اور اس کا ثواب رکے نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے، اس کو کہا جاتا ہے ثواب جاریہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثواب جاریہ کے طور پر جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تربیت کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس باپ کو بھی پہنچاتے رہیں گے جس باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کر کے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ مخلوق کی خدمت کے اندر، دین کی اشاعت کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر اور اچھے اعمال کے اندر ہی لگ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارا، برائیوں میں ملوث نہیں ہوا، برائی کرنے والا نہیں بنا، فاسق و فاجر نہیں بنا، بلکہ نیک انسان بنا، اس سے لوگوں کو بے شمار فائدے ہوئے، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، حافظ بن گیا، یا پھر سوشل ورکر بن گیا۔ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس اولاد کے ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اجر و ثواب کے اندر لکھتے چلے جائیں گے، اور یہ ثواب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا، انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو سکھایا، اپنی اولاد کو سکھایا، پھر انہوں نے اپنی اولاد کو، ایسے ہی سلسلہ چلتے رہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کبھی بھی ختم نہیں فرماتا۔ آخر کرنے والے آدمی کے ثواب کے اندر سے بھی سب سے پہلے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی ثواب جاریہ کے اندر وہ آدمی بھی داخل ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا وقف کا کام کر دے کہ جو آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ سہارا، آسرا اور آسانی بن جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ہمیشہ کے لیے رکھے۔ کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی نے کوئی بور ڈلوا دی، کسی نے مسجد بنوا دیا، مسجد میں پیسہ لگوا دیا،
کسی نے مدرسہ بنا دیا، مدرسے میں پیسہ لگا دیا، نیک کاموں میں سے اور جو کام بھی ہو سکتا ہے جو عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، کسی مخصوص آدمی کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ امت کے فائدے کے لیے ہو، ایسا کام اگر کوئی آدمی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ثواب بھی جب تک وہ چیز اس دنیا کے اندر رہے گی چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے وقف کرنا، اللہ کے نام پر دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ میں یہ فلاں چیز یا فلاں عمارت یا میرا فلاں یہ پراپرٹی میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جب یہ آدمی کہہ کے وقف کر دیتا ہے تو اب اس کا جو کچھ منافع ہوتا ہے اس منافع سے غربا کے فائدے کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ یہ ثواب ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے چلتا ہے۔ یہ ہے اوقاف، یہ ہے وقف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی اس کو بتایا جاتا رہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے پاس سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ وہ کنواں آج بھی برقرار ہے، یہ حضرت عثمان نے وقف کیا، بلکہ زمانے جاہلیت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ مال لا کر کے کعبۃ اللہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے اخراجات کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، تو جو مال وہاں پر زائد ہوتا تو اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے نیچے گڑھا کھود کر کے اس کے اندر اس کو جمع کیا جاتا تھا۔ کفار و مشرکین کا وہ طریقہ تھا، ان لوگوں نے اس طریقے سے اس وقف کی حفاظت کی۔ غرض یہ کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کا طریقہ اختیار کیا اور وقف کیا کئی چیزوں کو، جس کی وجہ سے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے، غربا کے لیے آسانیاں ہوئی۔ یہ سلسلہ چلا تو الحمدللہ ہر مسلم ملک کے اندر، ہر مسلمانوں کے ممالک کے اندر، تمام کے تمام مسلمانوں کے ممالک میں جہاں کہیں بھی لوگ اپنی پراپرٹیز کو اللہ کے نام کے لیے وقف کرنا چاہتے، وہ اس اوقاف کے اندر داخل ہو جاتے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بے شمار اوقاف رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بادشاہوں نے اور بڑے بڑے رئیسوں نے اور بڑے بڑے مالداروں نے اپنی اپنی پراپرٹیز کو اللہ کے نام کے لیے، بزرگان دین کے کاموں کے لیے، اسلام اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی پراپرٹیز کو وقف کیا۔ اوقاف یہ اللہ کے نام پر چلے جانے والی پراپرٹی کا نام ہے۔ وقف ہماری آپ کی صرف استعمال کرنے والی نہیں، بلکہ اللہ کے نام پر اللہ کی ملکیت میں چلے جانے والی پراپرٹی کا نام ہے۔ اوقاف کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے اوپر اسی لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جیسے مسلمان کو مسجد کی حفاظت کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کو مدارس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کو خانقاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے اوپر اس بات کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی چیز کی حفاظت کرے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو
جو غربا کے لیے ہوتی ہے، جو محتاجوں کے لیے ہوتی ہے، اس کو صحیح جگہوں پر صحیح طریقے پر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مسلمانوں کے فریضے میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اوقاف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بیت المال اسی زمانے میں قائم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اوقاف کے چیزوں کو اور اوقاف کی زمینوں کا اور اوقاف کی پراپرٹیز کا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے اندر کئی باغات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کوئی کچھ زمینیں تھی۔ نبی کے اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد وہ بھی سب کا سب وقف کے اندر شامل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، سب نے اس کی حفاظت کی، اور آج بھی وہ اسی حفاظت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی آمدنی کے ذریعے سے غربا کے اندر ان کی محتاجگی کو دور کرنے کا سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ جہاں پر اس کی حفاظت کی جا رہی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو مسلمانوں نے اوقاف وقف کیا ہے، ان اوقاف کی پراپرٹیز کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ نئے نئے قانون بنا کر کے ان اوقاف کی پراپرٹیز کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ حالات بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے، نہ تو ان کی کوئی اسلامی شناخت باقی رہے، نہ تو ان کا کوئی اسلامی طور طریقہ باقی رہے۔ اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو ہڑپنے کے لیے نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ 100 سال پہلے بھی اس کے لیے قوانین بنائے گئے، لیکن خاطر خواہ قوانین اس کے نہیں بنے۔ آزادی کے بعد مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے دانشوروں نے مل کر کے اس کے واسطے حکومت سے لڑ کر کے مطالبہ کر کر کے اس کی حفاظت کے لیے نئے قوانین بناتے چلے گئے اور بنتے گئے، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اس حکومت کے اندر ذرا برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ قوانین کی تبدیلی سے کیا کچھ حالات بنیں گے، مسلمانوں کے پراپرٹیز کے لیے جو ہے کس طریقے پر خرابی ہوگی۔ وہ تو چاہتے ہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور کسی قسم کی شناخت ان کی باقی نہ رہے۔ انہوں نے اس کے لیے قوانین بنایا، لیکن ہم اپنے اعتبار سے اس بات کو جو ہے واضح کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے طور طریقوں سے اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل بھی قابل قبول ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ اسلام کی پراپرٹی، اللہ رب العزت کے نام پر کی جانے والی پراپرٹی کا نام ہے۔ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کسی درگاہ والوں کی پراپرٹی نہیں، کسی مسجد والوں کی پراپرٹی نہیں، اور کسی مدرسے والوں کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے لیے وقف ہونے والی چیز ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر ہے۔ جب سے اس کی بات چھڑی ہے، اس وقت سے بعض ایسے بے غیرت مسلمانوں کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں جو یہ قوانین کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے قوانین بنائے گئے ہیں، حالانکہ ان قوانین کے ذریعے سے ان پراپرٹیز کو ہڑپنا ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔
ان کا خیر مقدم کرنا اس لیے ہے کہ ان مسلمانوں نے خود پراپرٹیز کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیا ہے، یا تو اس کو بیچ کر کے کھا گئے، خود مسلمان ہو کر کے، خود جو ہے اللہ والے ہو کر کے، خود مساجد کے ذمہ دار ہو کر کے، مدارس کے ذمہ دار ہو کر کے، خود خانقاہوں کے ذمہ دار ہو کر کے، درگاہوں کے ذمہ دار ہو کر کے اپنی ہی اوقاف کو جو ہے بیچ کر کے کھائے، اور آج ان قوانین کا خیر مقدم کر کے حکومت کا ان قوانین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے بیانات اسی طریقے کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی بے شرمی کی بات اور ان کے اندر کسی قسم کا احساس نہ ہونے والی بات ہے۔ غیر مسلم اگر یہ حرکت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم کرنے کی باتیں آ رہی ہے اور خوش آئند ہونے کی باتیں کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھے قوانین ہیں، اس لیے کہ اگر یہ قوانین نہ بنتے تو ان لوگوں کے پاس سے ان پراپرٹیوں کو چھینا جاتا اور ان کے اس پراپرٹیز کے اوپر سے ان کا قبضہ ختم کیا جاتا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام ایک زمانے میں تھا بھی، قیامت تک رہے گا۔ جو قوانین اسلام کے طے شدہ ہیں ان قوانین کے اوپر ہی عمل ہو کر کے رہے گا۔ اوقاف کے مسائل فقہ کی کتابوں کے اندر ایک بڑے چیپٹر کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، مدارس کے اندر علماء کو پڑھائے جاتے ہیں، مفتیان اکرام کو اس کے چیپٹرز پڑھائے جاتے ہیں، مسائل بتائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم معاملات کے اندر سے ہے، اگرچہ کہ مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی اس سے واقفیت نہیں ہے، کسی کو بھی اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آخر کیا قانون بن رہا ہے، کس قانون کی طرف جا رہے ہیں اور کیسے حالات مسلمانوں پر آئیں گے۔ اس وجہ سے سوائے علماء کے کسی اور کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی جا رہی، حالانکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان کے اوپر ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی آواز کو جیسا بھی ہو سکتا ہے ویسا اٹھائے، برائی کو روکنے اور غلطی کو روکنے اور اس طریقے کے کاموں کو روکنے کے لیے ہر مسلمان اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کبھی بھی آدمی کسی برائی کو دیکھے اور دیکھ کر کے خاموش ہو جائے، حالانکہ وہ اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے لیکن نہ روکے تو اس کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں، اپنی آواز کو اس لیے نہیں اٹھاتے ہیں کہ آواز اس بارے میں اٹھائی جائے گی تو ہمارا پوسٹ ختم ہو جائے گا، ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم کر نہیں سکتے، حالانکہ مجبور تو سوائے مسلمان کو اسلام کے پاس آ کر کے ہونا ہے، اسلام کے سامنے آ کر کے اپنے سر کو جھکا دینا ہے، اس کے علاوہ آدمی کہیں پر بھی مجبور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیا، مسئلہ تک نہیں معلوم، مسائل اس بارے میں کسی کو جاننے کی فکر تک نہیں، قوانین آ چکے اور اس کے باوجود بھی کسی کو احساس تک نہیں کہ یہ آخر کیا قوانین ہیں، معلوم کرنا چاہیے اس کے شریعت میں کیا مسائل ہیں، اور وقف کس کو کہا جاتا ہے، وقف کی پراپرٹیز کا کیا مصرف ہے اسلام کے اندر، کہاں اس کو خرچ کیا جائے، کہاں پر اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جاتا ہے، کیسے کیسے اس کے طور طریقے ہوتے ہیں، یہ معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں امید کسی حکومت سے نہیں ہے،
چاہے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، وہ بھی مسلمانوں کے ہی خلاف، اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف۔ گویا کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دنیا تمام کی تمام مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام اکیلا ہو کر کے رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ایک زمانہ آ کر کے رہے گا کہ جب اسلام تنے تنہا ہو جائے گا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان تنہا ہو کر کے رہ جائے گا، اسلام غریب ہو کر کے رہ جائے گا۔ صحابہ نے اس وقت اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا اس زمانے میں مسلمان بہت کم مقدار میں ہوں گے کہ مسلمانوں کو جو ہے غریب کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے بالکل تنے تنہا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بات ایسی نہیں ہے، بلکہ آج جتنے مسلمان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان اس زمانے میں ہوں گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے دین کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر نہ چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کی شناخت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کو جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ہر عمل کو اجنبیت کی طرح دیکھا جائے گا، نئے کام کی طرح دیکھا جائے گا، یہ مسلمان کو ایسے سمجھا جائے گا۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ اسلام تنے تنہا ہو کر کے رہ جائے گا، غریب ہو کر کے رہ جائے گا۔ حالات میرے دوستو ایسے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ چلیے کوئی پرسان حال نہ ہو، ہمارا پرسان حال سوائے اللہ کے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اسلام کے حفاظت کے واسطے ہم مسلمان ہو کر کے کھڑے ہونا ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس ضرورت کو نہیں سمجھا میرے دوستو، ایک کے بعد ایک قوانین آتے چلے جائیں گے اور ہمارا ہندوستان کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا، کھانا پینا مشکل ہو جائے گا، نہ ہماری پراپرٹیز محفوظ ہوں گی، نہ ہمارے جان و مال محفوظ رہیں گے، نہ ہم کو کوئی پوچھنے والا ہوگا، ہمارے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ حالات مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے۔ جو جس طریقے پر اس کے خلاف میں کھڑا ہو سکتا ہے، جب تک قانون نہ بنے اس وقت تک تو ہر ایک کو بولنے کی اجازت ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ جب قانون بن جائے تو اس کے بعد اس کے خلاف بولنے پر قانون کے اعتبار سے ممانعت ہوتی ہے، لیکن ابھی قانون نہیں بنا ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ہر ایک بول سکتا ہے، زبان سے بولے، اپنے قلم سے بولے، اپنی سوچ کے اعتبار سے فکر رکھے اور اس کے اندر مالی اعتبار سے مدد کرنے کی کوشش کرے، وقت کے اعتبار سے اپنا وقت لگانے کی کوشش کرے۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم پہنچ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کے نام کی جانے والی پراپرٹی کا ہم نے دفاع کیا اور ہم نے اس کا ڈیفنس کیا ہے اور ہم نے اس کے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کو بہانہ بنا کر کے کل قیامت کے دن ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں، عافیت کا معاملہ فرمائیں، اسلام کو زندہ اور جاوید رکھے، اسلام کو باقی رکھے تا قیامت ہمارے سے دین کی خدمت لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔